نظم و ضبط کا خیال رکھیں، ہم نے اپنے قائد کا خطاب سننا ہے، ایسے بے نظم سارے اب آپ تشریف رکھیں گے، جتنے اسٹیج پر ہیں یہ بھی ذرا اپنی سیٹوں پر تشریف فرماؤ، جتنے اسٹیج پر موجود ہیں یہ بھی جس طرح ہم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر تمام معزز شخصیات، آج ہم یہاں بھائی ناصر محمود سیفی صاحب کی الیکشن کمپین کے جلسے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، پی پی 51 اور جس کا پولنگ ڈے 19 فروری کو ہے. بات صرف اتنی سی کرنی ہے کہ ہمارے قائد ہمیں جو سبق دے کر گئے ہیں وہ سبق بڑا انمول ہے، اور وہ سبق کو ہم نے یاد کیسے رکھنا ہے کہ ہمارے قائد پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے. ابھی اس سے پہلے علامہ صاحب بڑے اپنے انداز میں گفتگو کر رہے تھے تو میں بڑا لطف اندوز ہوا. ہم نے سنا تھا کہ بابا جی کے عشق کی گرمی ان سرد فرنگی خانوں میں بھی پہنچی، اور میں ان سے یہ کہنے لگا ہوں ذرا اس سردی میں بھی دیوانوں کو مچلتے دیکھیں. استاد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہاں بیٹھ کر ایک کلپ سنا، عاشق کی ایک آہ نکلی بابا ادھر پہنچ گیا. یہ ہے بات، کیا نکلی اور پہچانے گئے. تشریف رکھے جی. بات یہ تھی کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں باولپور سے، انہوں نے پرسوں ایک بات کی، وہاں بچہ بیٹھا نعرہ لگا رہا تھا. کھڑا کرے جی اسے. قائد صاحب کی تقریر میں وہ بچہ بیٹھا نعرہ لگا رہا تھا. کہاں ہے وہ بچہ؟ اس کو کھڑا کریں. آمن سبا نبی ہے. چلے کوئی بات نہیں، ان کا مستقبل آنے والا ہے. ہمارے ایک بزرگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اپنے بچپن میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے بچے گاڑیوں سے کھیلتے تھے. بچے اپنے بچپن کا کھلونا گاڑی رکھتے تھے، پلاسٹک کی گاڑیوں سے کھیلتے تھے. کہتے ہم نے مستقبل میں دیکھا کہ گاڑیوں کا دور آیا. کہتے پھر ہم نے اپنے ایک جوانی لڑکپن میں دیکھا کہ لوگ بلوں گیندوں سے ہر میدان بھرا ہوا، لوگ گیند بلا کھیل رہے. کہتے پھر گیند بلنے کا وقت آیا. کہتے اب میں جو دیکھتا ہوں نا کہ بچہ بچہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے. مستقبل قریب میں لبیک کا وقت آنے والا ہے. ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ میں نے کہا جی آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے بچوں کو روڈوں پر، سائیوال روڈ کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے کسی
نمائندے یا اس کی حکومت میں نہیں بولا گیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ تحریک لبیک پاکستان نے نہیں ڈالا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ تبدیلی کے نام پر آپ کی چینی، چاول اور آٹا تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھایا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے پلیٹ میں کشمیر رکھ کر ہندوستان کے حوالے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے بچے یا قائدین کے بچے یہودیوں کے پاس نہیں پڑھتے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے یا تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داروں نے دبئی میں فلیٹ یا ولا نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ جب ختم نبوت کا موقع آیا، فیض آباد میں گولیوں کی ترتراہٹ تھی اور آپ کا قائد اور ہم سب کا قائد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وہ جب گولیوں کی ترتراہٹ اور وہ کسی تمیز کے بغیر ہر کسی کے جسم میں گھس رہی تھی، تب آپ کا قائد بیٹھ کر کہہ رہا تھا ختم نبوت کے اوپر پیرا دیتے ہوئے کہ تسی بچے لگ دیو، اساں اے ہاتھ رسول اللہ دے نانا بلند کیتا، لبیک دا نعرہ لایا، اسی اس ہاتھ سے جو استعفیٰ لے کے واپس چڑھا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ جب آسیہ ملونہ وہ گستاخ رسول نے جب اس کو رہا کیا، پاکستان میں رہا کیا گیا اور باہر ملک بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے پہلے اپنی ویل چیئر کے ساتھ مال روڈ پر جو آیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے اور اس کی جماعت کے نمائندے ہم آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹیوں کو سٹیجوں پر تحریک لبیک پاکستان نے نہیں نچوایا، آپ کی عزتوں پر کسی تحریک لبیک پاکستان والے نے نہیں ہاتھ ڈالا، آپ کے بچوں کو اسلام آباد پر گولیوں سے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں بولا، بلکہ جب بھی کوئی موقع بنا عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں آئی اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور جب وڈیرا شاہی ظلم، جبر اور بڑے بڑے ظالم کوئی اپنے خلاف کھڑا ہونے بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس ٹائم ایک ویل چیئر پہ بابا آگے آیا، اس نے کہا اے گنڈو، تم کون ہوتے ہو حضور کی امت کا خون نوچنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روٹی کپڑا مکان کے نعرے پر امت کے لباس کو اور پاکستانیوں کو تار تار کو اتارنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا جی سیاست کے لیے بڑے بڑے نام کیا ہے، ڈیرے ہوں گے تو پھر بات چلے گی۔ ہمارے قائد نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا سیاست کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزریں ہوں گی تو تب کمپین چلے گی۔ میرے قائد نے کہا نہیں۔ میرے قائد نے کہا ادھر آ، میرے قائد نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی کہ ہماری کمپین، ہماری سیاست کیسے چلے گی، ہم امت کو کیسے جگائیں گے۔ تو علامہ اقبال کی زبانی بتا کر کہا، کیا کہا؟ آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ اور کہا بابا جی نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ بابا جی نے کہا پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، پہلے گٹلیاں چوسنی پڑے گی، پہلے بدر جانا پڑے گا، پھر احد جانا پڑے گا، پھر عذاب جانا پڑے گا، خندق جانا پڑے گا، مریسی جانا پڑے گا، مستلق جانا پڑے گا، تبوک جانا پڑے گا، پھر کیسر و کسرا کی نعمتیں تمہارے پاؤں میں آئیں گی۔ بے شک اس نے وہ ہمارے قائد نے وہ لائن سیدھی کی کہ جب بڑے بڑے چودھری اور ڈیرے دار کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہمارے بابا جی نے ایک ملنگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دیکھو میں اپنا ملنگ اس کے سامنے کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں
کہ محمد عربی کے غلاموں کو، ان کے جذبے کو قیامت تک کوئی نہیں روک سکتا. اور اس ملک کو 70 سال سے لوٹنے والے کو بابا جی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب تک خاندان بڑا نہیں ہوگا، جاگیریں بڑا نہیں ہوں گی، تب تک ادھر سیاست میں کوئی نہیں آ سکتا. میں ایک چیئر پر بیٹھ کر نعرہ لگا رہا ہوں، دیکھنا قوم کیسے جواب دیتی ہے. بابا جی نے نعرہ بلند کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. بابا جی نے نعرہ بلند کیا، لبیک. قوم کا بچہ بچہ، قوم کا جوان، قوم کا بوڑھا، قوم کی ماں، قوم کی بیٹی پکار اٹھی کہ یہ اخلاص سے لگایا ہوا نعرہ ہے، یہ دل سے لگایا ہوا نعرہ ہے. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. لوگ کہتے تھے کہ جناب مذہبیوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. ہم نے کہا ہم مذہبی بھی پورے ہیں اور سیاسی بھی پورے ہیں، کسی کی غلط فہمی نہ رہے. ہم نے سیاست کرنی ہوتی نا، ہم نے جب سیاست کرنی تھی تو ہم پورے عمل کے ساتھ الیکشن میں آئے ہیں. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آنے والی جماعت واحد TLP ہے جس نے 22 لاکھ ووٹ دیا ہے. جب ہم سیاست میں ہیں، آج ہم سیاست کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ہم بتانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ 19 فروری کو اہلیان وزیر آباد کرین پر مور لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن صرف لاہور تک محدود نہیں، کراچی تک محدود نہیں، گجرانوالہ تک محدود نہیں، وہ اب وزیر آباد میں بھی، ہر وزیر آبادی کے دل میں بھی شامل ہو چکا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، جس نظریے کے لیے پاکستان بنایا گیا، پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس مقصد کے لیے اب اہلیان پاکستان جاگ چکے ہیں. اہلیان پاکستان ان چوروں اور لٹیروں سے کہتے ہیں کہ جب سب سے بڑے چور کی آپ لسٹ تیار کریں گے نا، وہ آپ کو ہمارے حکمرانوں کے قریب نظر آئے گا. بالکل آپ ابھی بھی سب سے بڑا چور ڈھونڈیں جی، چینی چور کون ہے، آٹا چور کون ہے، ہاں جی بجلی چور کون ہے، نہیں اس کے ساتھ بیٹھا ترین جہانگیر ترین ہے نا. آپ سب سے بڑے چور کی جب لسٹ تیار کریں گے نا، جس کا سب سے اوپر نام آئے گا وہ ہمارے حکمرانوں کا رائٹ ہینڈ ہوگا. اور کہتے ہیں کہ کرپشن سے فری پاکستان، کرپشن سے فری پاکستان تب ہوگا جب کرپٹوں سے فری ہوگا، جب ان کرپٹوں سے جان چھوٹے گی. کرپشن تو تب ختم ہوگی نا جب اوپر کرپٹ نہیں ہوں گے، جب اوپر چور بیٹھے ہوں تو نیچے تک کرپشن ہی ہوگی. اچھا مزے کی بات، اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کام پہلے 200 میں ہوتا تھا اب 400 میں ہوگا. میں کہا جی کیوں؟ کہنے کی تبدیلی نہیں آ گئی، کہنے کی تبدیلی نہیں آ گئی. میں کہا چلے ہو جب تبدیلی آئی ہوگی نا تو 200 کا کام صرف مفت ہوتا. علامہ صاحب نے دسیا عدل مفت مل رہا ہوتا، روٹی کپڑا مکان آسان ہو چکے ہوتے. انہا مطلب تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی دے نا تے قوم نو دھوکہ دیتا گیا اور قوم ان جاگ چکی. قوم تبدیلی دے نا تے یا کسے بھی بوسی دا نا تے ان دھوکہ کھانو تیار نہیں. تیار ہو تسی؟ تبدیلی دا چال ہے نہیں کیا کہ رہندا کوئی؟ اور اسی